السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے اس کام کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کام کو قبول فرما لے۔ آج ہم قصص النبیین کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور بات چلتی ہے الی الغابۃ۔ چونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو حاصل کر لیا اور یعقوب علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ غابہ کہتے ہیں جنگل کو۔ وہ فارح الاخوۃ کثیراً، اب دیکھیں فارحہ ماضی کا صیغہ ہے، فارحہ باب سامیہ پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ وہ فارح الاخوۃ، اخوۃ فاعل فارحہ، کثیراً یہ مفعول ہو گیا۔ فرح الاخوۃ کثیراً، بھائی بہت خوش ہوئے۔ کب خوش ہوئے؟ یہ وہ بات آ رہی ہے لما اذن یعقوب لیوسف۔ لما وین فعل ماضی کے ساتھ ہو تو یہ وین ہوتا ہے، مضارع کے ساتھ ہو تو اس کا میننگ ہوتا ہے ابھی تک نہیں۔ لما اذن، حمزہ ذال نون مادہ باب سین سے، اذن یأذن اجازت دینا، استأذن یستأذن جب یہ باب استفعال میں جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے اجازت مانگنا، اور یہاں پہ ہے اجازت مرحمت کرنا یعنی اجازت دے دینا۔ آذن یعقوب فاعل حالت رفع میں، آذن اجازت دیا، لی یوسف جس کو اجازت دی وہ لام، آذن یعقوب علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے اجازت دی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں کے لیے اجازت دی ہے انہوں نے، یہ لام کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ کسی کی ریکویسٹ پر اجازت مانگی گئی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اجازت مانگی ہوتی تو پھر یہ لام نہ آتا۔ آذن یعقوب یوسف، یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی، یہاں پہ کے لیے دی ہے، تو اسی لیے وہ بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے اجازت ملی ہے۔ وَذَهَبُوا فعل ماضی، واو الف یہ فعل ماضی میں ہم کی علامت ہے کہ غائب جمع کا صیغہ ہے۔ وَذَهَبُوا ذال ہا با مادہ جانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ وَذَهَبُوا وہ چلے گئے الی غابۃ ایک جنگل کی طرف، نکرہ آ رہا ہے نا، ایک جنگل کی طرف۔ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ، القوا، اب دیکھیں حمزہ لام قاف واو یہ اتنے سارے آ گئے۔ بیسیکلی یہ مادہ ہے لام قاف یا، یہاں پہ القیو بن رہا تھا تو وہ حرف علت اور مادے کا یعنی وہ حرف علت یا اور صیغے کا واو اکٹھا ہو رہا تھا، اس لیے مادہ ڈراپ ہوتا ہے، مادہ جو وہ ڈراپ ہوتا ہے جو گردان کا ہے اسے نہیں چھیڑا جاتا۔ اگر گردان کا ڈراپ ہو جائے تو پھر پہچان مشکل ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ سو القو، القا یلقی باب افعال میں سے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا۔ القو فعل ماضی، ہم فاعل، انہوں نے ڈالا، یوسف مفعول یوسف کو، فی بئرن ایک کنویں میں، فی بئرن ایک کنویں میں، نکرہ، فی بئرن فی الغابۃ ایک کنویں میں جنگل میں۔ ولم یرحموا، لم فعل ماضی، سو یرحموا دیکھیں یا علامت ہے مضارع کی۔ اب یہ واو الف یہاں پر ماضی کے لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں یا مضارع علامت موجود ہے۔ مادہ ہے را ہا میم باب سین سے، رحم یرحم رحم کرنا، نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے۔ لم یرحموا انہوں نے رحم نہ کیا، کس پر؟ یوسف پر، یوسف علیہ السلام حالت نسب میں، الصغیرہ چھوٹا یوسف، یہ اس کی صفت ہوگی۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ اور نہ ہی انہوں نے یعقوب پر رحم کیا، الشیخ الکبیرہ بڑا بزرگ، یہ صفت آ گئی۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اسم کانا ولدًا صغیرًا یہ ہو گئی خبر کانا اور یہ مرکب توصیفی۔ یوسف ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيرًا، قلبہ حالت رفع میں، اس کا دل، یہ اس کا اسم ہو گیا، صغیراً خبر کانا اس کا دل چھوٹا تھا، یعنی اس کا چھوٹا سا دل تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةٌ، عمیق کہتے ہیں گہرا، سو یہ عمیقۃ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بئر مؤنث اسم ہے۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ، البئر اسم کانت، یہ کانت واحد مؤنث کا صیغہ ہے اسی لیے کہ بئر ایک مؤنث اسم ہے۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ کنواں عمیقتاً گہرا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً
یعنی اندھیرا تھا اس میں، وہ تاریکی، وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً، کنواں تاریک تھا یعنی اندھیرا تھا اس میں بہت زیادہ، وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا، وحیدًا خبر، تنہا، وحیدًا کہتے ہیں تنہا کو، وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا. غور کریں، قلبہ صغیراً، البئر عمیقۃ، والبئر مظلمۃ، ویوسف وحید، کہ ایک تو اس کا دل چھوٹا تھا، پھر کنواں گہرا تھا، پھر کنویں میں اندھیرا تھا، پھر وہاں پہ یوسف اکیلا تھا علیہ السلام. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اسم لاکنہ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے، بشرہ، اب دیکھیں عین کلمہ پر شد آ رہی ہے، عین کلمہ ہے نا، تو یہ تفعیل کی علامت ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بشرہ، بشرہ یبشر، خوشخبری دینا، اللہ نے یہ خبر، وَلَٰكِنَّ، اللہ نے خوشخبری دی یوسف علیہ السلام کو، یہ اس کا مفعول ہو گیا، اور اس کا ہوا جو فاعل ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بشر یوسف وقال له، اور ان سے کہا، لا تحزن، لا نہیں کا، حزن یحزن، یہ باب نون اور سین دونوں سے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، دونوں میں سیم معنی ہے اس کا، حزن یحزن یا حزن یحزن، دونوں میں غمگین ہونا ہے. ولا تحزن، یہ دیکھیں یہ جزم کی علامت، لا، ہا، زا، نون، تا، انت فاعل، لا تحزن، تم غم زدہ نہ ہو، لا تخف، خا، واو، فا مادہ. اب یہ تھا تخافو، تخافو، اب جب یہ مجزوم ہوا تو یہ بھی مجزوم ہے، تو یہ چونکہ واو کی وجہ سے چینج ہوا ہے تو اس الف کو ڈراپ ہونا پڑا اور بن گیا تخف، چونکہ دو مجزوم اکٹھے ہو گئے. ولا تخف، انت فاعل، اور نہ خوف زدہ ہو. ان اللہ معک، اسم ان، معک خبر، ان اللہ معک، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وسیکون لک شأن، سین مستقبل کے لیے، یکون ہوگا، لک تمہارے لیے، شأن اسم یکون، تمہارے لیے ایک بڑی شان ہوگی. یہاں پر غور کیجئے گا، سیحضر الیک الاخوۃ، سین استقبال مستقبل کے لیے، یا فعل مضارع کی علامت، مادہ ہے ہا، زا اور را، حضر یحضر باب نون سے، حاضر ہونا. الاخوۃ فاعل حضر، سیحضر الیک الاخوۃ، حاضر ہونا، الیکا، تمہاری طرف، سو تمہارے بھائی تمہاری طرف حاضر ہوں گے. وَتُخْبِرُهُمْ، اخبر یخبر، خا، با، را مادہ اور تا فعل مضارع اس پہ پیش، یہ باب افعال کی علامت، اخبر یخبر، خبر دینا، خبر معلومات دینا. ہم مفعول، وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوا، اس کا انتا ہو گیا فاعل، تم خبر دو گے، ہم مفعول ان کو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں اخوہ. کس بات کی خبر دو گے؟ بما فعلوہ، با یہاں پھر پہ جر، ما موصولہ، یہ موصولہ ہے. فعلوہ، فعل یفعل، الف ڈراپ ہو جاتا ہے جب ضمیر جڑ جاتی ہے، ہو مفعول. بما فعلوہ، ہو یہ ما کی طرف ہے کہ جو انہوں نے کیا، یہ مفعول ہے. سو تم انہیں خبر دو گے، انہیں تم معلومات دو گے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. ایکچولی یہ بات ہے. ولما فرغوا، فرغ یفرغ، فارغ ہونا، را، غین، وا مادہ. من شأنہم، شأن یہاں پہ شأن کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے شان اور دوسرا ہوتا ہے کام، معاملہ. فرغوا من شأنہم، لما جب وہ فارغ ہوئے اپنے اہم کام سے، وَأَلْقَوْا یوسف، انہوں نے ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، فی البئر، ایک کنویں میں، اجتمعوا، اجتمع یجتمعوا، باب افتعال، اکٹھے ہونا، اجتمعوا ہم فاعل، وہ اکٹھے ہوئے، وقالوا اور کہا، اب وہ اگلی پلاننگ کر رہے ہیں، ماذا نقول لأبینا، قال یقول، نون نحن فعل مضارع جمع مذکر متکلم کی نشانی، ماذا نقول، ہم کیا کہیں گے، کس کو؟ لأبینا، اپنے ابا جان سے.
قال بعضهم بعض فاعل قال، ان میں سے بعض نے کہا، کانا ابونا یقول، ابونا اسم کانا یہ خبر کانا، کانا ابونا ہمارے ابا جان، یقول کانا ابونا یقول ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے، اخاف انا فاعل اس کا، اب یہ مقولہ ہے، خاف یخاف، خا واو فا مادہ، اخاف میں ڈرتا ہوں کس بات سے، ان یاکل، ان مصدریہ، یاکل نصب ہوا ان کی وجہ سے، اکل یاکل کھانا ہو مفعول یہ یوسف کے لیے ہے، الذئب فاعل یاکل، ذئب کہتے بھیڑیا۔ ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے میں ڈرتا ہوں بھیڑیے کا اس کو کھانا، یعنی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے، اس بات سے میں ڈرتا ہوں، فنقول ہم کہیں گے، فعل مضارع نحن فاعل، لہو اس سے، ہو یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے اپنے والد سے، صدقتا انت فاعل یہ مقولہ ہے، صدقہ یصدق سچ کہنا، صدقتا یا ابانا ہے ہمارے ابا جان آپ سچ کہتے تھے، قد اکلہ الذئب اسے بھیڑیے نے کھا لیا، قد ماضی تاکید، اکلہ فعل ماضی، فاعل ذئب، ہو مفعول، وافق الافقۃ، وافق یوافق کسی بات پر موافقت اختیار کر لینا، یعنی راضی ہو جانا کسی پوائنٹ پر، سو وافق الاخوۃ بھائی یہ فاعل ہے، باب مفاعلہ ہے، وافق الاخوۃ علی ذالک اس بات پر بھائیوں نے اتفاق کر لیا، وقالوا اور انہوں نے کہا نعم ہاں، نقول لہ ہم اس سے کہیں گے، یا ابانا ہے ہمارے ابا جان، قد اکلہ الذئب اسے بھیڑیے نے کھا لیا، قال بعض الاخوان اب یہ مرکب اضافی ہے، بعض بھائیوں نے کہا ولیکن لیکن، ما آیت ذالک، ما استفہام کوسچن، آیت ذالک مرکب اضافی، ذالک کا مضاف الیہ، اچھا کیوں مرکب اضافی ہے؟ یہ آیتن میں آیتو ہلکا ہوا ہے نا، یہ مضاف کی علامت ہے، ما آیت ذالک اس کی کیا نشانی ہے؟ قالو انہوں نے کہا، آیت ذالک اس کی نشانی ہوگی الدم، یہ بدل ہے آیت کا، کیا ہوگی؟ الدم خون، وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ بھائیوں نے پکڑا، یعنی لینا پکڑنا، حمزہ خازال مادہ فعل ماضی، کبشن ایک مینڈھا، کبشن حالت نصب میں، وَذَبَحُوهُ ذبح یذبح باب فا سے ذبح کرنا، ذبحو فعل ماضی، ہم فاعل، ہو مفعول، اور اسے ذبح کر دیا، ہو یہ کبشن کی طرف، وَأَخَذُوا اور انہوں نے لی، قمیص یوسفہ مرکب اضافی مضاف ہے، یوسف کی قمیض لی، وَصَبَغُوهُ صبغ یسبغ، یسبغ ہے یسبغ یا یسبغ، باب فتح یسبغ، باب فتح سے ہے، رنگ کرنا، بیسیکلی ہوتا ہے رنگ کرنا، سو وَصَبَغُوهُم ہو مفعول یوسف کی طرف، وَصَبَغُوهُ اور اسے رنگ کر دیا، یعنی اس پر رنگ لگا دیا، وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ بھائی بہت خوش ہوئے، قالو انہوں نے کہا، الآن یصدق ابونا، اب دیکھیں پہلے صدقہ ہے، اب ہے صدقہ، عین کلمہ پہ تشدید، تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، یصدق فاعل اس کا ہوا ہے ابونا ہمارے والد اب تصدیق کریں گے، یعنی اب وہ مان لیں گے، لیں جی، امام یعقوب اب بات پہنچ گئی یعقوب علیہ السلام کے سامنے، امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، یہ ظرف ہے، یعقوب حالت جر میں یہ مضاف الیہ ہے، وہ امام یعقوب، وجاؤ جاء یجیء آنا ہم فاعل، وہ آئے، اباہم حالت نصب میں اپنے ابا کے پاس، عشاء شام کو، یبکونا یہ حال ہے ان کے آنے کا، بکا یبکا رونا، یبکونا ہم فاعل فعل مضارع، وجاؤ اباہم عشاء یبکون اور وہ اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے شام کو، اور کیا کہا، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا، یہ حالت نصب میں یا کی وجہ سے، انا اس کا نحن فاعل، انا ذهبنا ہم گئے، ذهبنا فعل ماضی، نستسبق استسبق یستسبق اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کا مقابلہ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، نستسبق باب افتعال سے ہے، سین با قاف اس کا مادہ ہے، اور یہ تا باب افتعال کے لیے ہے، سو یہ تھوڑا غور کرنا ہوتا ہے، اب آپ اس پر دیکھیں
آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا ہم کیسے اس کا باب پہچانیں. غور کریں, نون تو ہے مضارع کی علامت, نون کو ڈیلیٹ کریں, پیچھے بچ گیا سین تا با قاف. اب اگر استفعال ہوتا باب سو اس تا کو ہٹا کے 3 مادے ہوتے. سچویشن پیدا ہو سکتی ہے نا, نستسبقو, اس میں کیا ہوتا ہے نستسبقو, دوڑ چاہنا, نستسبقو خود ہی بن گیا میرے ذہن میں نے کوئی اس کا پلان نہیں کیا تھا. بہرحال اس کے بعد 3 مادے ہونے چاہیے تھے. یہ باب استفعال کی علامت ہے کہ شروع میں سین تا کے بعد اگر 3 مادے ہیں تو باب استفعال ہے, اور اگر تا کے بعد 2 مادے آ رہے ہیں تو پھر باب افتعال ہے. بس یہ تھوڑی سی علامت ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ سین بھی آ رہا ہے تو یہ باب استفعال سے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. بہرحال نستسبقو, ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے. وَتَرَكْنَا تَرَكَ يَتْرُكُ باب نون, وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑا, نحن فاعل فعل ماضی, یوسف مفعول, یوسف کو, عند متاعنا, متاعن کہتے سامان کو. جیسے ہوتا ہے نا کہیں ہم پکنک پہ گئے, عادت ہوتی ہے سامان لگا دیا, سب سے چھوٹا بیچارہ جیسے ہوگا تو اس کا خیال کر, ہم ابھی کھیل کھول کے آتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا, ہم نے ان کو سامان کی. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, پس بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, أَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیے نے اسے کھا لیا. آگے کیا ہوا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, جاءوا جاء آئے, عَلَىٰ قَمِيصِهِ اس کے قمیص پر, بِدَمٍ كَذِبٍ ایک جھوٹے خون کے ساتھ آئے. یہ مرکب توصیفی ہے, دم کذب. وقالوا هذا دم یوسف, اور انہوں نے کہا هذا کیا مقولہ مبتدا, دم یوسف یہ یوسف کا خون ہے. وکان ابوہم یعقوب نبیا, کانا ابوہم اسم کانا یعقوب, بدلوا ابوہ نبیا خبر, ابو ان کے والد صاحب ایک نبی تھے. وکانا شیخا کبیرا, وہ ایک بڑے بزرگ تھے. وکانا اعقل من اولادہ, اعقل افعل زیادہ عقل مند. یہ عقل چونکہ خبر ہو گیا, ہوا اس کا اسم ہے جو یعقوب علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. وَكَانَ عَاقَلُ مِنْ أَوْلَادِهِ, وہ اپنے اولاد سے زیادہ عقل مند تھے. وَكَانَ يَعْقُوبُ, اور یعقوب جانتے تھے, اسم کانا خبر کانا. يَعْرِفُ أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ, يَعْرِفُ عَرَفَ يَعْرِفُ جاننا باب ضاد سے, أَنَّ الذِّئْبَ اسم أَنَّ کہ اگر بھیڑیا, اِذَا أَكَلَ جب کھائے گا, اکلا انساناً, اکلا فعل ماضی, انساناً مفعول, جب بھیڑیا کھائے گا کسی انسان کو, جرحہ وشق قمیصہ, جرحہ اس کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا, اسے زخمی کرے گا, وشق قمیصہ اور اس کا قمیص پھاڑے گا. شق یا شکو باب نون سے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا, قمیص مفعول اس کا. وقان قمیص یوسف سالما, سالما کا مطلب ہوتا ہے صحیح سلامت, یہ اسم کانا, یہ مضاف الیہ قمیص. یوسف علیہ السلام کی قمیص تو سالم تھی. وَكَانَ مَصْبُوغًا, جس کو رنگ دیا گیا ہو, وہ اسم جو قمیص کے لیے ہے, مصبوغاً خبر, وہ تو رنگدار تھی. فی الدم خون سے. فعرف یعقوب, یعقوب علیہ السلام نے جان لیا, انہ دم کذب کہ وہ جھوٹا خون ہے. وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ, وَأَنَّ قِصَّةَ یہ اسم انا یہ مرکب اضافی, قصۃ الذئبہ بھیڑی کا قصہ, قصۃن ایک قصہ ہے, موضوعۃن اس کے گھڑا ہوا, گھڑا ہوا. یہ وہ گھڑا نہیں جو ہم پانی کے لیے پیتے ہیں, گھڑا ہوا مطلب بناوٹی. اس لیے احادیث موضوعۃن گھڑی ہوئی احادیث, یہ بھی احادیث ہوتی ہیں نا جو گھڑی گئی ہوں, جھوٹی ہوں. فقال لاولادہ, اپنی اولاد سے کہا, بلکہ حاضی قصۃن یہ ایک قصہ ہے, وَدَعْتُمُوهَا, وَدَعَ يَدَعُ, وَدَعْتُمْ انتم فاعل, یہ واو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے ضمیر کے ساتھ. وَدَعْتُمُوهَا, ہا یہ قصہ کی طرف کہ تم نے اسے گھڑا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, پس ایک اچھا صبر ہے. وَحَزِنٌ,
وحزن یعقوب علی یوسف، حزن یحزن غمزدہ ہونا، اسم فاعل علی یوسف، یوسف پر، حزنا شدیدن یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے جو فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، اس میں بہت زیادہ کا میننگ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، وَلَكِنَّهُ صَبَرَ لیکن انہوں نے صبر کیا، صبراً جمیلاً ایک اچھا صبر، جیسے صبر کرنے کا حق ہوتا ہے، صبراً جمیلاً۔ وہ غور کریں یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے، انہیں ان سب باتوں کا اندازہ بھی تھا، کیا انہوں نے ان 11 بھائیوں کو لٹا لیا اور مارنا شروع کر دیا؟ صبر کیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو نبی تھے، سوچا کہ یہ معاملہ بعد میں واضح ہوگا، ذرا ابھی صبر کیا جائے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر۔ جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الہجرت الاولی للحبشہ، ہجرت الاولی پہلی ہجرت، للحبشہ حبشہ کے لیے، اول کی یہ مؤنث ہے اولا، کیوں ہے؟ کیونکہ ہجرت مؤنث اسم ہے۔ استمرت قریش فی ایذائها لمن آمن، استمر یستمر، ابھی دیکھیں پیچھے میں نے آپ کو باب استفعال اور افتعال میں فرق بتایا، یہاں پر دیکھیں اس کے بعد 3 آپ کو مادے مل رہے ہیں، میم، را، یہ ڈبل را کی علامت ہے نا، استمر یستمر، اس کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا کسی بات کا۔ استمرت قریش، فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، فاعل، قریش جاری رہے، فی ایذائها، اپنی، ہاں یہ قریش کی طرف ہے، اپنی ایذاؤں میں یعنی تکالیف پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے انہوں نے جاری رکھی۔ اب ہم اس طرح معنی کریں گے، کس کے لیے؟ لمن آمنا، من موصولہ، آمنا باب افعال سے، حمزہ میم نون مادہ، جب دونوں شروع کے افعالہ اور حمزہ اکٹھے ہوئے تو وہ پھر آ بن گیا، اس کے لیے جنہوں نے جو ایمان لائے۔ اشتدت الفتنۃ علی الصحابۃ، اشتدہ، اب یہاں پہ باب افتعال اور استفعال کا فرق، یہ تا آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کو 2 مادے مل رہے ہیں، دال اور دال، اس کا مطلب شین الگ مادہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہنٹس ہیں۔ باب افتعال، اشتدہ یشتدو، اس کا مطلب ہوتا ہے شدت آ جانا۔ اشتدت الفتنۃ، یہ ہے فاعل اشتدت کا، مؤنث ہے، فعل ماضی، فتنہ شدید ہو گیا، علی الصحابۃ، صحابہ پر، فآذن لہم، اذن یأذن، رسول اللہ، حالت رفع میں فاعل اجازت دینا، اذن لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، بالہجرت، ہجرت کے لیے، الی الحبشۃ، حبشہ کی طرف۔ خرجت مجموعۃ مبارکۃ، ایک مبارک مجموعہ، کٹ، جماعت، خرجت فعل ماضی واحد مؤنث، ایک مبارک اجتماع، مجموعہ لوگوں کا نکلا، من الصحابۃ الکرامی، صحابہ کرام میں سے، اسی لیے مجموعۃن آیا ہے کہ جماعت پوری نہیں تھی نا، صحابہ میں سے چند لوگ تھے، اسی لیے مجموعۃن کہتے ہیں، یعنی 100 لوگ ہوں، ان میں سے 20 ہوں تو اسے مجموعۃن کہا جائے گا، جماعت نہیں کہا جائے گا، وہ یعنی انہی کا ایک پارٹ ہے جو الگ ہوا۔ من الصحابۃ 11 رجلاً، رجلاً تمجیز ہے احدہ کا، 11 آدمی، و4 نسوۃ، 4 عورتیں، متوجہین، یہ حال ہے ان کا، متوجہن سے جمع متوجہین، رخ کرنا، متوجہین الی الحبشۃ، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، یہ متوجہن سے، توجہ یتوجہ باب تفعل سے آتا ہے یہ، الی الحبشۃ فی اول ہجرت فی الاسلام، حبشہ کی طرف، فی اول ہجرت، پہلی ہجرت میں، فی الاسلام، اسلام میں، یعنی یہ جو بڑے بزرگ تھے، 11 صحابہ اور 4 صحابیات۔ کان من بینی من خرج فی ہذہ الہجرت، کانا وہ تھا، من بینی من خرج، من حرف جر، من بینی درمیان، من خرج، من موصولہ، خرج یخرج نکلنا، یعنی ان کے درمیان، من بین من خرج تھا، فی ہذہ الہجرت، اس ہجرت میں، الاولی صفت ہجرہ، اس پہلی ہجرت میں حبشہ کی طرف کون تھا جو نکلے تھے ان میں سے؟ یہ اب اس کانا کا اسم آ رہا ہے حالت رفع میں، عثمان بن عفان
عثمان بن عفان، وزوجتہ، اور ان کی زوجہ، اب اس کا بدل آ رہا ہے، رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ وکان امیرہم، اور ان کے امیر تھے حالت رفع میں، کانا عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے حالت رفع میں، اور یہ خبر ہے کانا کی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے، جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں جنہوں نے وفات پائی، ان کا نام ہے عثمان بن مضعون۔ حدیث انہما ای عثمان و رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ حدیث انہما، کہ وہ دونوں، ای عثمان، ای کا مطلب ہوتا ہے جو کہ، جسے کہتے ہیں نا ای اے انگلش میں لکھتے ہیں شاید، یعنی وضاحت کے لیے، ای عثمان و رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ، اولو پہلے ہیں، من ہاجرہ، جنہوں نے ہجرت کی، ہاجرہ یہاجر باب مفاعلہ، بعد لوط و ابراہیم علیہ السلام، کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ رواہ الحاکم، جسے روایت کیا حاکم نے، وہو ضعیف، اور یہ ضعیف روایت ہے۔ سیرت النبی کا آج آخری پوائنٹ، نزلت سورۃ النجم، سورۃ نجم نازل ہوئی، نزلت فعل ماضی، نازل ینزل باب ذات سے نازل ہونا، وقرأہا قرأ یقرأ، فتح سے، ہا مفعول، یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ سورت کی طرف۔ رسول حالت رفع میں فاعل قرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرأت کی بصوت عال، بلند آواز، بصوت عال، عند الکعبہ، کعبہ کے پاس، ولما، اور جب وصل صلی اللہ علیہ وسلم الی السجدۃ، وصل یاسیلو کا پہنچنا، وصل الی السجدۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ پر پہنچے، سجدہ کیا، وہ سجدہ تلاوت جو سورہ نجم کی آخری آیت میں ہے غالباً، یا آخری میں ہے شاید۔ وسجد معہ المشرکون، المشرکون فاعل، سجدہ حالت رفع میں، معہ ان کے ساتھ، من عظمت الآیات، آیات کی عظمت کی وجہ سے، یہ مرکب اضافی ہے، من حرف جر۔ وصل خبر سجود کفار قریش، وصل کا پہنچنا، خبرون سے، یہ حالت رفع میں فاعل ہے، وصل خبر، پہنچی خبر، یہ مضاف الیہ ہے، خبر سجودی کفار قریش، کفار قریش کے سجدہ کرنے کی خبر پہنچی، لمہاجر الحبشہ، اب آپ دیکھیں مہاجرین تھا، مہاجرن، مہاجرون، مہاجرین، مہاجرین، یہاں سے جو نون ہے وہ مضاف کی وجہ سے ڈراپ ہے، مہاجر الحبشتی، حبشہ کے مہاجرین کی طرف، مشوہن مطلب، مشوہن اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی مسخ شدہ خبر، مسخ کر کے، شوہ یشوہ، شوہ یشوہ باب تفعیل، مسخ کر دینا، باب تفعیل سے جب اس کا فعل بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسخ کر دینا، حقائق بگاڑنا، حقائق بگاڑنا، سو مسخ ہو کے پہنچی نا، کہ وہ سجدہ تو کسی اور وجہ سے تھا لیکن ان کے پاس کسی اور طرح پہنچی۔ وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَسْلَمُوا، اور وہ کیا تھا، ہوا مبتدا، أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ، کہ مکہ والوں نے اسلموا، اسلام قبول کر لیا، فرجع لوٹنا، رجع عدد منہم، یعنی چند عدد میں چند لوگ، منہم ان میں سے، الی مکہ، مکہ واپس لوٹ آئے۔ سو یہ ہوا کہ چونکہ ان کو لگا کہ وہ اسلام لے آئے، جب انہوں نے سجدہ کر دیا کفار قریش نے، تو ان میں سے چند لوگ واپس آ گئے۔ الحمدللہ آج ہم نے قصص النبیین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے عربی کے بہت ساری چیزیں سیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بھی ہماری جو معلومات ہیں ان کا ریویژن ہو رہا ہے، اور قصص النبیین بھی یقیناً جو باتیں ہم قرآن مجید میں یا بیانات میں علماء کے سنتے ہیں، یا ادھر ادھر سے بعض دفعہ ہم بیٹھے محفلوں میں سن لیتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ایک اچھے طرح سے آ رہی ہیں، مستند طریقے سے آ رہی ہیں، قرآن کی آیات کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ میرے لیے بہت دعا کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔